اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسان کیے دنیا کے اندر وہ بتائے گا، اور اس کے بعد اب یہاں پہ پھر کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے تو آگے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں کہ آپ پر لوگ ایمان کیسے لائے تھے، یعنی اس واقعے کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کس طریقے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کس طریقے سے آپ کی امت میں شامل ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب ہم نے حواریوں کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، ان آمنوا بی، کہ جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر بھی ایمان لاؤ، وبرسولی، اور میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ خاص لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ ہے اعلان نبوت کے بعد وہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد تو آپ نے یہ الفاظ استعمال فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں میں لڑانے کے لیے آیا ہوں، میں لڑانے کے لیے آیا ہوں، کون کون میرا ساتھ دے گا۔ اب دیکھیں یہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اس پر کون ساتھ دے سکتا ہے، لیکن جب بندے کے دل کے اندر ایمان بیٹھ جائے نا تو پھر بندہ چون چرا نہیں کرتا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں اور یہ آپ نے کیسی بات کر دی، ہم کون آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوگا بھی، اور آپ تو بات ہی لڑائی کی کر رہے ہیں، میں تو لڑانے کے لیے آیا ہوں۔ روایت کے اندر آتا کہ جب آپ نے فرمایا میں لڑانے کے لیے آیا ہوں تو کون کون میرا ساتھ دے گا، تو 21 بندے کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو ان کو حواری کہا جاتا ہے، یعنی جن لوگوں نے مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ تو آپ نے ان 21 لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے اندر پھیل جاؤ، جہاں جہاں سے گزرو تم نے صرف ایک نعرہ لگانا ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ تم نے نعرہ لگانا ہے، یہ بات کرنی ہے، جس گلی سے جاؤ وہاں سے یہ نعرے لگاتے جاؤ، یہ کلمہ پڑھتے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر رکھی، وہ جس گلی سے گزر جاتے اور جہاں جہاں سے وہ جاتے وہ یہی پڑھتے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ جہاں جہاں جس کے گھر کے اندر آواز پہنچ جاتی اس گھر میں سے کوئی نہ کوئی شخص کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے ایک ہی گھر کے اندر 5 بندے رہتے ہیں، ان میں سے ایک کلمہ پڑھ لے پھر لڑائی تو ہونی ہے۔ تو پہلے تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کیسا خطبہ ہے، لیکن جب یہ کا ماجرا ہوا کہ ہر گھر کے اندر ہی کسی نہ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تو لڑائیاں شروع ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حق اور باطل آپس میں آمنے سامنے ہوں گے تو لڑائی تو ہونی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان حواریوں کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی، ٹھیک ہے، ان آمنوا بی، کہ وہ مجھ پر بھی ایمان لائے، وبرسولی، اور میرے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، قالوا آمنا، پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، واشہد باننا مسلمون، اور تو اس بات پر گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں تو بھی اس بات پر گواہ ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی تیرا نبی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سچا نبی ہے۔ آگے ایک واقعہ ہوا یہ کہ جب حواریوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ جو ملے تھے کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا، تو ایک دن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارش رکھ دی۔
گزارش کیا تھی؟ فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، حواریوں نے کہا، فرمایا اے عیسی ابن مریم، یعنی اے مریم علیہ الصلوۃ والسلام سلام اللہ علیہا کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، حال یستطیع ربک، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کیا ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہم پر کوئی دسترخوان نازل کر دے. ٹھیک ہے، آسمان سے کوئی دسترخوان بھیج دے جس کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں لگائی گئی ہوں، طرح طرح کے کھانے موجود ہوں، اور وہ آسمان سے اترے اور اسی سے ہم کھانا شروع کر دیں. تو جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی اور مطلب کہ یہ سوال رکھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو ظاہر ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، فرمایا اللہ سے ڈرو تم اگر صاحب ایمان ہو. ایک طرف سے تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، دوسری طرف سے تم یہ سوال شروع کر دیے کہ رب جو ہے وہ تمہارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے. میں یہ کیونکہ ایک انوکھا اور نرالا سوال تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے ایسا سوال نہیں کیا تھا کہ رب آسمان سے جو ہے وہ نازل فرمائے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن موسیٰ علیہ السلام پر جو منسلوہ نازل ہوا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نازل فرمایا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال بطور امت پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ جی آسمان سے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما دے. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم رب سے ڈرتے نہیں ہو، ایک طرف سے تم ایمان والا دعویٰ کر رہے ہو کہ جی ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے ہیں، اور اوپر سے تم نے جو ہے یہ ڈیمانڈیں شروع کر دی ہیں. تو انہوں نے کہا حضور ہمارا جو ڈیمانڈ ہے نا وہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، یا ہمارے دل کے اندر کوئی تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا ہے، یا ہم مانتے نہیں ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مالک تو مردے کیسے زندہ کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، تو مانتا نہیں ہے مجھے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، انہوں نے عرض کی پروردگار میں کیوں نہیں مانتا، میں تو بالکل مانتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، میں تو صرف اس عمل کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد مردہ زندہ کیسے ہوگا، صرف میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. علم الیقین سے عین الیقین تک جانا چاہتا ہوں، یعنی مطلب یہ کہ مجھے علم تو ہے کہ تو مردے زندہ کرے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. عین الیقین یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی ذرا دیکھ لوں کہ تو مردہ زندہ کیسے کر سکتا ہے. تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کہ حضور ہمارا مقصد شک شبہ نہیں ہے، کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ رب ایسے کر سکتا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا حضور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر رب ہم پر یہ مہربانی کر دے، یہ دسترخوان نازل کر دے، ہم اس میں سے کھا لیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، ہمارے دل مطمئن. ہمارا مقصد کوئی شک نہیں ہے، ہمارا دل صرف اور صرف اتنا ہے، ہماری اتنی خواہش ہے کہ یار رب کی نعمت جب ہم دیکھیں گے ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ واقعی یہ وہ دسترخوان ہے جو رب نے ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے. اور دوسری بات وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صَدَقْتَنَا، اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہو جائے گا کہ وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صَدَقْتَنَا، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، کہ خدا ایک ہے اور موجود ہے اور ہر شے کائنات کا خالق اور مالک ہے. ہم اس بات کی بھی تصدیق ہو جائے گی، اور رب کی طرف سے جو دسترخوان نازل ہوگا ہم اس میں سے کھا لیں گے، ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں گے. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر ہم یہ اس پر بات پر گواہ بھی ہو جائیں گے. قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آئیں گے ہم سب کو بتا سکیں گے کہ واقعی خدا ہے جس نے ہم اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے کرم سے ہم پر دسترخوان نازل فرمایا تھا. ٹھیک ہے جی. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا بھی ان کی نیت ٹھیک ہے، ان کی نیت تو ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ایک چاہتے ہیں کہ چلے رب ان پر کرم فرما دے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تم ایسے کر لو، پہلے 30 روزے رکھو. کیا کرو؟ 30 روزے رکھیں، پورا مہینہ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد جب تم 30 روزے مکمل کر لو گے، مکمل کرنے کے بعد جب تم جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. انہوں نے جناب 30 روزے رکھنے شروع کر دیے. جب 30 روزے رکھے، 30 روزے رکھنے کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور ہم نے 30 روزے مکمل کر لیے ہیں. جب 30 روزے مکمل کیے تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر غسل کیا. غسل کرنے کے بعد موٹے کپڑے پہنے، اور موٹے کپڑے پہننے کے بعد جو ہے پھر گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ پروردگار قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما. کیونکہ اب ان کی نیت میں بھی شک نہیں رہا، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے روزے بھی
مکمل رکھ لیے ہیں اور ہم پر اب تو کرم فرما، آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے. تکون لنا، کس لیے؟ عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. فرمایا کہ اے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان اس لیے نازل فرما، تکون لنا عید لاولنا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید بن جائے، وآخرنا، اور ہمارے پچھلے لوگ آنے والے جو آؤں گے ان کے لیے بھی یہ دن عید کا دن بن جائے. ٹھیک ہے. وآیۃ منک، کو تیری طرف سے نشانی بھی بن جائے. ٹھیک ہے. یہ جو اتوار کا دن ہے یہ کس کا دن ہے؟ عیسائیوں کا. اتوار کا یہ عیسائیوں کا دن ہے، اور ہفتہ یہ یہودیوں کا ہے، اور جمعہ یہ مسلمانوں کا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے امتوں میں سب سے بہترین امت عطا فرمائی ہے، اور ہمیں جو دن عطا فرمایا ہے سارے دنوں کا سردار عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ رب کی رحمت ہے میرے اوپر اور میری امت پر، کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہودی آئے، سب سے پہلے یہودی آئے، انہوں نے فجر سے لے کر ظہر تک جو ہے وہ مزدوری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دے دیا. پھر اس کے بعد عیسائی آئے، انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اجر دے دیا. فرمایا کہ پھر میں آیا ہوں اور میری امت ایسے سمجھ لے جیسے عصر سے لے کر مغرب تک آئی ہے. یعنی ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ بہت چھوٹا اور تھوڑا ٹائم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے مزدوری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دگنا اجر عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، قرآن کا ایک حرف پڑھے اور 10 نیکیاں مل جائے، 10 گناہ معاف ہو جائیں، 10 درجے بلند ہو جائیں، جبکہ تورات کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے، انجیل کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری امت کو دگنا اجر عطا فرمایا تو یہودی اور عیسائی دونوں چیخ پڑے. انہوں نے کہا پروردگار مزدوری ہم نے زیادہ کی ہے، یعنی ٹائم ہم نے زیادہ گزارا ہے، ہزاروں سال عرصہ تو انہوں نے گزارا ہے، نبی ان کے پاس زیادہ آئے ہیں. انہوں نے کہا پروردگار مزدوری ہم نے زیادہ کی ہے اور اجر ان کو زیادہ مل گیا ہے، یہ جو عصر کے ٹائم عصر والے ہیں. اور عیسائی جو ہے وہ بھی چیخ پڑے، انہوں نے کہا پروردگار ظہر سے عصر تک کا جو ٹائم ہے وہ بھی کم سے کم 2-3 گھنٹے کا تو پھر بھی ٹائم بن جاتا ہے، یعنی عصر اور مغرب کا جو ٹائم وہ تو گھنٹہ ہی بمشکل بنتا ہے، چلو گھنٹہ لگا لیں. تو یہودیوں نے کہا جی ہم نے تو 8-10 گھنٹے محنت کی ہے، اور عیسائیوں نے کہا 4-5 گھنٹے ہم نے محنت کی ہے. تو ہمیں جو اجر دیا گیا ہے وہ تھوڑا دیا گیا ہے، اور یہ جو عصر کے مغرب والے آئے ہیں ان کو جو ہے وہ اجر زیادہ دیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے ناانصافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جتنی تم نے محنت کی ہے کیا میں نے تمہارا اجر کم کیا ہے؟ تمہارا اجر تو کم نہیں کیا نا. دیکھیں نا جی، ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک مالک جو دوسرا بندہ لے کے آ جائے اور دونوں کو مزدوری پر لگا دے. ایک کی دیہڑی ہے آج کے دور میں 1200 روپے، ایک کو بندہ 1200 روپے دے رہا ہے اور دوسرے بندے کو بندہ 2400 روپے دے دے، اور 1200 والا اعتراض کر دے لے جی مطلب مزدوری تو ہم نے دونوں نے کی ہے تو آپ نے اسے 2400 روپے دیا ہے، مجھے 1200 روپے دے رہے ہیں. تو آپ یہ تو کہیں گے نا یار تیری تو نہیں گھٹ کی تھی نا، یا تو تمہارا 200 روپے نکال کے اس کو دیا پھر تو تمہارا اعتراض بنتا ہے. جب میں تجھے مزدوری پوری دے رہا ہوں اب میری مرضی ہے میں اس کو جتنا مرضی دے دوں، تمہارا اعتراض کا حق نہیں بنتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی میں نے تمہاری اجرت جو ہے وہ کم نہیں کی ہے، تمہارا جو اجر بنتا تھا تمہیں پورا دے دیا ہے، یہ تو میری مہربانی ہے، مجھے سے چاہوں جتنا چاہوں عطا فرما دوں. ٹھیک ہے. ہاں تمہارا اجر کم کرتا تو پھر تم بات کرتے کہ جی ہمارے اجر سے نکال کے مسلمانوں کو دیا گیا ہے. میں نے تمہارا اجر بھی کم نہیں کیا ہے، ان کو بھی اگر دگنا عطا فرما دیا ہے تو معاذ اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے کیا کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ موٹے کپڑے پہن لیے، غسل بھی فرما لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 30 روزے رکھ کے وہ بھی آ گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تقول لنا عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما دے تاکہ ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، یعنی جو اب جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی عید بن جائے، پیچھے جو لوگ آئیں گے آخر میں آتے رہیں گے یا ہماری نسلوں کے اندر آتے رہیں گے وہ بھی عید کا دن جو ہے وہ اس کو بنا لیں. یعنی اتوار والا دن تھا جب ان پر دسترخوان نازل ہوا تھا، تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس دن سے لے کر آج تک جو ہے وہ مناتے آ رہے ہیں. تو باقی جو ہے وہ اپنا لگے رہتے ہیں سال بعد بھی. اب یہاں پہ ایک مسئلے کو سمجھیں. ایک بہت بڑا رونا مسلمانوں کے اندر رویا جاتا ہے، کہتے ہیں جی مطلب ہے کہ عیدیں تو صرف 2 ہوتی ہیں. عیدیں ایک سیمی والی ایک کٹے بکرے والی، ٹھیک ہے. کہتے جی یہ تیسری چوتھی عید کہاں سے آ گئی، پھر میلاد النبی والی کہاں سے آ گئی. اللہ کے بندے اس کا مطلب یہاں اس آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جس دن رب کوئی نعمت عطا فرما دے وہ دن بھی عید کا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس دن کوئی نعمت، دیکھیں نا جی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اگر بچہ ہو
تو ہم اس دن خوشی نہیں مناتے، مٹھائی بھی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہم بندہ پوچھے بھی یار یہ کیا کر رہے ہو، کہتے جی مطلب یا میاں آج تو ہمارے لیے عید کا دن ہے، کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بندے کی لاٹری نکل آئے تو بندہ مٹھائی تقسیم کر رہا ہوتا ہے، لاٹری کو چھوڑے خالی کمیٹی بھی اپنی نکل آئے نا، جو حالانکہ اپنے پیسے بھرے ہوتے ہیں، اگر بندہ وہ پیسے ہی کسی کو دے دے تو اس پر جو ہے وہ بھی بندہ مٹھائی بانٹ رہا ہوتا ہے، بھی کیا ہوا بھی جی میری کمیٹی نکل آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رب کوئی بھی نعمت دے دے تو وہ دن جو ہے وہ اس بندے کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، حیران ہوں گے آپ، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گزر گیا نا دریا پار کر لیا اور فرعون ہی ڈوب گئے، ٹھیک ہے نا، تو اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آج دشمن جو ہے وہ غرق ہو چکا ہے۔ آپ اس پر بھی حیران ہوں گے، غزوہ بدر کے اندر جب ابو جہل کی خبر آئی نا آقا علیہ السلام کے پاس کہ ابو جہل مارا گیا ہے، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے باقاعدہ پوچھوایا بندے سے، جا کے کہا کہ آپ جا کے مزید دیکھ کیا، جب دیکھ کے آیا نا حضور نے، جب اسے آ کے بتایا حضور ابو جہل واقعی مارا گیا، حضور نے فرمایا تو قسم کھاتا ہے؟ کہا جی حضور میں قسم کھاتا ہوں ابو جہل مارا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ خبر سن کر جو ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور شکرانے کے طور پر باقاعدہ حضور نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے۔ بات سمجھ کہ نہیں آئی ہے؟ یعنی حضور کو کتنی خوشی ہوئی ابو جہل کے مرنے پر، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ظاہر ہے حضور نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک فرعون پیدا ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون، ٹھیک ہے، سب سے بڑا فرعون یہ تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سب سے بڑا فرعون کیوں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا وہ بھی خبیث مان گیا تھا، جب ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا تھا؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں جی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کو مان گیا، لیکن یہ تو وہ خبیث تھا، مرتے مرتے بھی اس کی آکڑ ختم نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آخری بندے تھے جو اس کے پاس پہنچے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جب یہ آخری سانسیں لے رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے جا کے سینے پر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ذرا بات سنیں اس کی، ٹھیک ہے، یعنی مرتے مرتے بھی جو اس نے چبل ماری نا وہ دیکھیں ذرا۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ مجھے کس نے مارا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا 2 بچوں نے مارا ہے، 2 بچوں نے مارا ہے۔ اچھا، کہتا کاش مجھے کوئی سردار مارتا، ٹھیک ہے نا، تو مرنے کا مزہ آ جاتا، تو مجھے اس بات کا دکھ ہے، مجھے تو بچوں نے مار دیا ہے۔ اچھا، پھر کہنے لگا اب تو کیا کرے گا؟ عبداللہ بن مسعود کو کہنے لگا کہ اب تو کیا کرے گا؟ عبداللہ بن مسعود میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو تیرا گاٹا ہی اتارنا ہے، یہ جو گردن بچی ہے توڑ، یہ میں نے نکالی اس کے اتارنا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑا سا نیچے کر کے لگانا تاکہ پتہ چلے یہ سردار کی گردن ہے، اور پھٹے منہ اس کے، یعنی مرتے مرتے بھی یہ خبیث ایسے ہی مرا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ذرا نیچے کر کے کاٹنا ذرا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھی یہ سردار کی گردن ہے، یعنی اندازہ کریں کہ اس کی خباثت کا یہ عالم تھا، مرتے مرتے بھی اس کی آکڑ نہیں ٹوٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار ہم چاہتے ہیں تو نعمت نازل فرما دے تاکہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ یار یہی بات ہے کہ جو میلاد النبی منایا جاتا ہے، سیم یہی چیز ہے کہ دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی نعمتیں مل جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، جب اتنی بڑی نعمت جس کو رب خود فرمایا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں باقی جو دیکھیں، میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے جلوسوں کے اندر جو بدتمیزی کی جا رہی ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے مزاروں پر ہم مجبور ہیں نا، ہم تو صرف کہہ ہی سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو جلوسوں کے اندر جو غیر شرعی کام کیے جا رہے ہیں، بقایا محفلیں تو ابھی تک شکر الحمدللہ بچی ہوئی ہیں، باقی وہ جو نعت خانے چبلے مارتے رہتے ہیں وہ بھی ہم روکتے رہتے ہیں۔ جلوسوں کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ جلوس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہن کے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے ذکر کرتے ہوئے آپ نکلیں، ایک چوک سے لے کر دوسرے چوک تک جو جا رہے ہیں آپ ذکر کرتے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میاں یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس پر پھر جھگڑے شروع ہو گئے، نہیں جی 12 کو نہیں تھی وہ تو 8 کو تھی، اور یار چل 8 کو ہی تو کر لے، تو 8 کو کر لے، بس اتنی بات ہے نا، تو 8 کو ہی لوگوں کو منا کے دکھا دے کہ لوگوں کو پتہ چلے بھی 8 کو کیا ہے۔ انہوں نے کہا یار اس دن ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے، بس لگے ہوئے دونوں ایک دوسرے کو جناب اللہ ہار نہیں چکانے والا، یہ بریلوی دیوبندی وہابی والا یہ چکر ختم ہونے پہ نہیں آتا، خدا کی قسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے کہ جی 8 کو جو ہے حضور کی ولادت ہوئی ہے، یار تو 8 کو جلوس نکال لے، تو 8 کو جلسہ کر لے، تو 8 کو خوشی منا لے، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، منا تو صحیح، ٹھیک ہے، کر تو صحیح، کم سے کم لوگوں کو دکھا تو صحیح یار اس دن ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے۔
ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ قسم عرض کی پروردگار ورزقنا وانت خیر الرازقین، اے پروردگار تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، سب کو تو کھلا ہی رہا ہے، ہمارے اوپر بھی دسترخوان نازل کر دے. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، فرمایا میرے عیسیٰ آپ نے سوال تو کر ہی لیا ہے، مانگ ہی لیا ہے، انی منزلها علیکم، فرمایا میں تم پر نازل کر دیتا ہوں دسترخوان نازل. ظاہر رب کے جتنے نبی ہیں نا، یہ یاد رکھے یہ لاڈلے ہوتے ہیں. نبی کیا ہے؟ یہ لاڈلے ہوتے ہیں. جس طرح ماں باپ اپنے اولاد کے نخرے اٹھاتا ہے نا، یقین کرے انبیاء کے ناز اور نخرے جو ہے نا وہ رب اٹھاتا ہے. ہاں کوئی بھی نبی ہو، ہمارے نبی کی تو شان ہی نرالی ہے نا. کوئی بھی نبی ہے بس منہ سے بات نکل جائے صحیح، ٹھیک ہے، جیسے نکلی ہے فوراً پوری ہو جاتی ہے. یار رب اپنے نیک بندوں کی دعائیں ایسے قبول کر لیتا ہے تو بتائے یار، حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب اشعث مدفوعا بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. حضور نے ارشاد فرمایا رب کے ایسے ایسے بندے موجود ہوتے ہیں دھرتی پر، دنیا پر، زمین پر، ایسے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں اگر ان کی ظاہری حالت کو دیکھا جائے نا تو ان کو روٹی بھی کوئی نہیں دیتا. مانگنے آ جائے ان کو روٹی بھی کوئی نہ دے، ٹھیک ہے، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، میں رب کی بارگاہ اقدس کے اندر اگر وہ کوئی قسم اٹھا لینا کہ مالکا تجھے قسم ہے ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے، میں جیسے وہ قسم اٹھائیں گے رب ان کی قسم کو پورا فرما دے گا. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ میری زمین پر ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں کہ اگر مجھے کہہ دینا کہ مالک روئے زمین سونے کی بنا دے، میں پلک جھپکنے سے پہلے روئے زمین کو ساری سونے بنا دوں گا. یار نیک بندوں کے رب ایسے ناز اٹھاتا ہے، ان کی دعائیں ایسے قبول کرتے ہیں. نبی تو پھر بھی نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی تو شان ہی نرالی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں پوری کائنات مل کے بھی کسی نبی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے. یہ اتنے بڑے ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. نبی کوئی نبی، یار ہمارے نبی کی تو بات بہت آگے ہے نا، وہ تو بہت بڑی بات ہے نا. کوئی بھی نبی ہے نا اس نبی کے قدموں کے ساتھ جو خاک بھی لگ گئی ہے نا، ساری کائنات مل کے بھی اس خاک کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مجھے یہیں سے ایک چھوٹا سا نقطہ یاد آیا ہے. صحابہ کرام جن گھوڑوں پر بیٹھے ہیں نا، جن گھوڑوں پر حضور صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور ان صحابہ کے گھوڑے دوڑانے کے جو انداز ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اور میں میرے محبوب ہمیں تیرے غلاموں کے ان گھوڑوں کی بھی قسم ہے جب وہ چلتے ہیں اور ان کی ٹاپوں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں نا، رب کو تو وہ چنگاریاں بھی بڑی پسند ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو جب یہ غلاموں کے اتنے جو ہے وہ دیکھیں نا جی، اگر دوست ہوتے نا آپس میں دوست، تو دوست کی اولاد بھی اچھی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ دوست کا بیٹا ہے، وہ اس لیے پیارا لگ رہا ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس لیے نبی کے ساتھ جو امت لگ جاتی ہے نا وہ بھی رب کو اس لیے پیاری ہے کہ یار نبی تو میرا ہے نا، تو نبی تو امت تو میرے نبی کی ہے نا. ٹھیک ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم میرے عیسیٰ میں نازل فرما دیتا ہوں، دسترخوان نازل فرما دیتا ہوں، لیکن فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، فرمایا میرے دسترخوان نازل کرنے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا نا، انکار کر دیا، نہیں جی اسی رب رو نہیں مندے، ٹھیک ہے، فرمایا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عذاب اللہ عذبہ، فرمایا پھر میں ایسا عذاب دوں گا، پھر ایسا عذاب احد من العالمین، جہان میں پھر ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، تمہاری ڈیمانڈ ہے کہ مالک ہم پر دسترخوان نازل فرما دے، ہم تاکہ کھائے تیری قدرت، تیری ایمان، تاکہ تیری ذات پر ہمارا ایمان اور زیادہ کامل ہو جائے. اور میں اتار دیتا ہوں، نازل کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کسی نے نہ مانا، میں احدم من العالمین، پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ جہان کے اندر پھر ایسا عذاب کسی ایک کو بھی نہیں دیا ہوگا. پھر ہوا جب دسترخوان نازل ہوا تو اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے کھایا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ جو ہے وہ رہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کا انکار بھی کیا. ٹھیک ہے، جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بدل دیے، کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.